اگلا باب جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الصوم میں ذکر فرمایا ہے وہ ہے باب فضل الصوم، باب روزے کی فضیلت کا بیان، جس میں پہلی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، فلا یرفس ولا یجہل وان امرؤ قاتلہ، تو انسان کو چاہیے کہ روزے میں نہ ہی وہ فحش گوئی کرے اور نہ ہی وہ جاہلوں والے کام کرے، وان امرؤ قاتلہ، اور اگر کوئی انسان اس سے لڑنا چاہے، او شاتمہ، یا وہ اس کو گالی دے، فلیقل انی صائم، تو روزے دار کو آگے سے کہنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں۔ والذی نفسی بیدہ، فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ، روزے دار کی منہ کی جو بو ہے، اطیب عند اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی ہاں من ریح المسک، مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ یترک طعامہ و شرابہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس انسان نے یترک طعامہ، وہ اپنا کھانا چھوڑتا ہے، وہ شرابہ اور پینا چھوڑتا ہے، وہ شہوتہ اور اپنی خواہشات کو چھوڑتا ہے، من اجلی، میری وجہ سے، الصیام لی، فرماتے ہیں کہ روزہ صرف میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس روزے کا اجر بھی میرے اس بندے کو میں ہی دوں گا، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اور ایک نیکی کا ثواب بعشر امثالها، 10 گنا اور اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کے ہے۔ یہ حدیث بہت ہی ایمان افروز حدیث ہے۔ اس حدیث میں جہاں ایک طرف روزے کے آداب ذکر کی گئے ہیں، وہاں دوسری طرف روزے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص عمل ہے۔ روزہ وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، تمہارے اندر یہ سکت نہیں کہ تم ایک روزے دار کا اجر اس کو دے سکو یا اس کا اجر لکھ سکو۔ الصوم لی، میرے اس بندے نے یہ روزہ میرے لیے رکھا تھا۔ روزہ وہ خاص عمل ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ وہ عمل ہے جس میں کسی طرح کی ریا نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک انسان اس نے روزہ رکھا ہوا ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور اگر اس نے روزہ نہیں رکھا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اس نے روزہ نہیں رکھا۔ تو یہ روزہ وہ خاص عمل ہے جو ریا سے پاک ہوتا ہے۔ روزہ وہ عمل ہے جس میں انسان کے اخلاص کا لیول بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اسی عمل کے ذریعے سے انسان کے اندر اخلاص ایسا پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے عام روز مرہ کے امور کے اندر تقوی اختیار کر سکتا ہے، اپنی زندگی کے تمام امور کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر سکتا ہے۔ اور دیکھیے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو روزے دار کا عمل کتنا پسند ہے۔ فرمایا لخلوف فم الصائم، روزے دار کی بھوک کی وجہ سے جو اس کے معدے سے وہ جو بو پیدا ہوتی ہے، اطیب عند اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی پاکیزہ ہے۔ ایک طرف ریح المسک ہو اور دوسری طرف روزے دار کے منہ میں وہ پیدا ہونے والی وہ بو ہے، وہ زیادہ اس سے پاکیزہ بھی ہے، زیادہ اس سے بہتر بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ محبوب ترین بھی ہے۔ یہ ایک روزے دار کی فضیلت ہے، لیکن یہ تمام کی تمام فضیلتیں کس کے لیے ہیں؟ وہ آداب جو اس حدیث کے پہلے حصے میں ذکر ہوئے ہیں، جو ان آداب کو ملحوظ رکھے گا۔ فرمایا کہ الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، تو روزہ آپ کو بچاتا ہے، کس چیز سے بچاتا ہے؟ جھوٹی بات سے بچاتا ہے، فحش گوئی سے بچاتا ہے، جہالت کے طریقوں سے بچاتا ہے، لڑائی جھگڑے سے بچاتا ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی انسان آ کے آپ سے لڑنا شروع کر دیتا ہے، آپ نہیں لڑ رہے، آپ تو بچ رہے ہیں، لیکن اگر کوئی انسان آ کے آپ سے لڑتا ہے، آپ کو گالی دیتا ہے، آپ کو الجھاتا ہے، تو روزہ دار اس کے جواب میں کیا کہتا ہے؟ انی صائم، بے شک میں روزے سے ہوں۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الاکمال میں فرماتے ہیں کہ الصیام جنۃ کا مطلب کیا ہے؟ جنۃ کا مطلب ہے ڈھال اور پردہ ہونا، من الآثام او من النار، گناہوں سے روزہ ڈھال ہے اور روزہ آگ سے ڈھال ہے۔ جو انسان روزہ رکھتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کا چہرہ جہنم سے کئی سال کی مسافت سے دور کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ابن عربی نے ایک جگہ پر ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ انما کان الصوم جنۃ من النار، روزہ آگ سے انسان کے لیے ڈھال ہے، وہ آگ سے انسان کو بچاتا ہے، لِأَنَّهُ إِمْسَاكٌ عَنِ الشَّهَوَاتِ، کیونکہ روزے کی وجہ سے انسان کی خواہشات کنٹرول میں آتی ہیں، وَالنَّارُ مَحْفُوفَةٌ بِالشَّهَوَاتِ، اور جہنم وہ خواہشات کے ساتھ ڈھکی ہوئی ہے۔
روزے کی وجہ سے انسان خواہشات سے بچتا ہے، اور اس کا بہت غالب امکان یہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ خواہشات سے بچے گا تو وہ آگ سے اور جہنم سے بچ جائے گا۔ اسی طرح روزے کے آداب میں سے جو ادب ذکر ہوا ہے اس حدیث میں وہ ہے کہ فلا یرفث، روزہ دار فحش گوئی نہیں کرتا، جھوٹی بات نہیں کرتا، قول الزور کے بھی الفاظ آئے ہیں کہ جھوٹی بات سے بچتا ہے۔ تو وہ تمام کے تمام گناہ جو زبان سے سرزد ہوتے ہیں، روزہ دار ان تمام گناہوں سے بچتا ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک جگہ پہ نقل کیا ہے، ان الغیبہ تفطر الصائم، کہ غیبت روزے کو توڑ دیتی ہے، روزے کو افطار کر دیتی ہے، اس سے روزے کا اجر ختم ہو جاتا ہے۔ سلف صالحین اتنا زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے روزے میں کہ ان کی زبان سے کوئی ایسی غلط بات نہ نکل جائے جس کی وجہ سے روزے کے اجر کے اوپر وہ چیز اثر انداز ہو جائے۔ اور اسی طرح جو اس حدیث میں ذکر ہے کہ ولا یجہل، جہالت سے کیا مراد ہے؟ وہ تمام کے تمام افعال جو جاہلین کرتے ہیں۔ اگر ایک انسان دوسرے سے لڑ رہا ہے اور لڑائی کے اندر وہ جھگڑے کا اہتمام کر رہا ہے، لڑائی کے اندر وہ دوسرے کو گالیاں دے رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، الفاظ ہے کہ السیاح والصفحہ، بیوقوف لوگوں والے اعمال، چیخنا چلانا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو روزے کے اجر کو کم کر دیتی ہیں۔ اگر کوئی انسان آ کے آپ سے لڑتا ہے اور آپ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے اور میں اس سے رک رہا ہوں، آپ کے پاس طاقت ہے، ہمت ہے، آپ چاہیں تو اگلے انسان کا منہ توڑ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو اس کو گرا سکتے ہیں، اس کو مار سکتے ہیں، آپ اس سے مضبوط ہیں، لیکن آپ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رک جاتے ہیں، تو یہ وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ میرا بندہ ہر قسم کی طاقت، قدرت، ہمت ہونے کے باوجود یہ رکا، کس لیے رکا؟ صرف میرے لیے رکا، صرف میری وجہ سے رکا۔ یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، میں ہی اس کا جزا دوں گا۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی باب کے اندر جو اگلی حدیث ذکر کی ہے، فرماتے ہیں حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا جامع عن ابی وائل عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة قال حذيفة أنا سمعته يقول فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنے کے بارے میں سب سے زیادہ علم کس نے سمیٹا ہے، یا فتنے کے بارے میں سب سے زیادہ احادیث محفوظ کرنے والے کون ہیں؟ تو فرمایا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حذیفہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقین کے نام بتائے تھے، اور جناب عمر بار بار حضرت حذیفہ سے پوچھا کرتے تھے کہ میرا نام تو ان منافقین میں نہیں ہے، اور فتنوں کے صحابہ میں سے سب سے بڑے عالم جنہوں نے فتنوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جانا وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ انا سمعتہ یقول فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ، کہ ایک انسان کی آزمائش یا ایک انسان کا فتنہ فی اہلہ اس کے گھر میں ہے، و مالہ اس کے مال میں ہے، و جارہ اور اس کے ہمسائیگی میں ہے، تو تکفرها الصلاۃ والصیام والصدقہ، تو روزہ، نماز اور صدقہ وہ اس کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ اگر ایک انسان اپنے گھر والوں کے حقوق میں کوتاہی کرتا ہے، اگر ایک انسان اپنے مال کا صحیح استعمال نہیں کرتا، اس کو غلط جگہ پر استعمال کر دیتا ہے، اس میں اسراف کر لیتا ہے، تبذیر کر لیتا ہے، ہاں اس میں حرام مراد نہیں ہے، اس سے مراد چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، کسی کا حق کے اندر تھوڑی بہت حق تلفی کر دینا، حرام مراد نہیں ہے۔ اگر آپ نے حرام کمایا تو حرام کام گناہ کبیرہ میں آتا ہے، اور کبیرہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک توبہ نہ ہو، لیکن چھوٹے صغیرہ گناہ ہیں، آپ نے مال کے اندر اسراف و تبذیر کر لیا، کسی ایسی غیر ضروری جگہ پر خرچ کر دیا، عیاشی کے اندر اڑا دیا، وجارہ اپنے ہمسائے کے حقوق کے اندر آپ نے کچھ اس کے حقوق کی پامالی کر لی جو صغیرہ میں آئے، کبیرہ میں نہ ہو۔ قال لیس اسأل عن ذہ انما اسأل عن التي تموج كما يموج البحر۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اے حذیفہ، میں تم سے اس چھوٹے موٹے فتنے کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، یہ چھوٹی موٹی آزمائش کے بارے میں نہیں پوچھ رہا جس کے اندر ہر انسان مبتلا ہوتا ہے، میرا سوال تو تم سے ان فتنوں کے بارے میں ہے التی تموج کما یموج البحر، جو سمندر کی لہروں کی طرح ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔
ان فتنوں کا جب آغاز ہوگا تو لہر در لہر وہ فتنے آتے جائیں گے اور پھر کبھی ان کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ قال وَإِنَّ دُونَ ذَلِكَ بَابًا مُغْلَقًا، حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ اے حضرت عمر آپ پریشان نہ ہوں، ان فتنوں اور آپ کے درمیان ایک دروازہ ہے جو بند ہے۔ قال فَيُفْتَحْ أَوْ يُكْسَرْ، حضرت عمر نے فرمایا کہ اے حذیفہ کیا وہ دروازہ کھلے گا یا وہ دروازہ توڑا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ یکسر، وہ دروازہ ٹوٹے گا۔ قال ذاک اجدر الا یغلق الی یوم القیامہ، فرمایا کہ پھر ایک دفعہ وہ دروازہ ٹوٹ گیا تو پھر قیامت والے دن تک وہ فتنوں کا دروازہ بند نہیں ہوگا، اور اس دروازے سے فتنے ایسے آئیں گے جیسے سمندر کی لہریں آتی ہیں۔ فقلنا لمسروق سلہ اکان عمر، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت مسروق سے کہا کہ آپ پوچھیں اکان عمر یعلم من الباب، کہ حضرت عمر کو پتہ تھا کہ وہ دروازہ کون سا ہے جو دروازہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے بعد پھر فتنے آنا شروع ہو جائیں گے؟ فسالہ، تو انہوں نے پوچھا حضرت حذیفہ سے، فقال نعم، انہوں نے کہا ہاں بالکل، کما یعلم ان دون غد اللیلہ، جس طرح ایک انسان کو یہ پتہ ہے کہ ایک رات کے بعد دن آتا ہے، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا کہ وہ دروازہ کون سا ہے، اور وہ دروازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو اللؤلؤ فیروز المجوسی، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، پھر اس کے بعد ایک آزمائش کا سلسلہ امت مسلمہ پہ شروع ہوا، اور وہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس کے بعد یہ فتنے پہ در پہ مسلمانوں کے اوپر آ رہی ہیں۔ تو اس حدیث کا جو پہلا حصہ ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ، اگر انسان سے کچھ صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے گناہ ہو جاتے ہیں جس میں وہ دوسروں کے حقوق کی پامالی کر دیتا ہے، تو جیسے وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو ایک نیکی کے ذریعے سے جہاں پر آپ کو نیکی کا اجر مل رہا ہوتا ہے، اس نیکی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف بھی کر رہے ہوتے ہیں۔